نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک مہینہ ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ سے پوری زندگی کا ایک نظام ملتا ہے، لیکن آج میں ایک خاص پیغام جو آپ کی پوری زندگی سے حاصل ہوتا ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین اور سب سے اہم پیغام وہ خلق حسن ہے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، جو چیز میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ آج میں اپنی پوری قوم کو، عالم اسلام کے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی انفرادی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنی قومی زندگی اور اپنی عالمی زندگی میں اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں۔ آج جو گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے اور ہر ملک میں جو مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلاف ہے، بڑے بڑے سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں آدمی زبان پر نہیں لا سکتا، حتیٰ کہ دینی قائدین جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی بہت تاکید فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی میں ہے، جس پر امام ترمذی نے حدیث حسن صحیح فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں نے ایک دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی من النار، مجھے آپ ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت عن امر عظیم، آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے اور بہت بڑی چیز کے بارے میں پوچھا ہے جس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے توحید کا ذکر کیا، شرک سے بچنے کا ذکر کیا اور ارکان اسلام کا ذکر کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ الا اخبرک بابواب الخیر، میں ابواب خیر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ابواب خیر ذکر کیے، جس میں نماز کا ذکر کیا، جس میں صدقہ کا ذکر کیا، جس میں روزے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ میں راس الامر کے بارے میں نہ بتاؤں اور عمود اسلام کے بارے میں نہ بتاؤں اور ذروۃ سنام الاسلام کے بارے میں نہ بتاؤں کہ سب سے اہم جڑ اور بنیاد کیا چیز ہے، وہ اسلام ہے۔ عمود یعنی ستون اسلام کا وہ نماز ہے، اور اسلام کی سربلندی جہاد میں ہے۔ اور ان سب امور کو بیان کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلی، کیا میں ان سب چیزوں کی حفاظت اور بقا کا سرمایہ نہ بتاؤں جس چیز پر یہ سارے امور موقوف ہیں اور یہ سارے امور اچھے طریقے سے ادا ہو سکتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بھلا یا رسول اللہ، آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فأخذ بلسانہ، اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کہ کف علیک ھذا، اس کو اپنے قابو میں رکھو۔
کف علیک ھذا، اس کو اپنے قابو میں رکھو، سوچ سمجھ کر بولو، جو کلمہ زبان سے نکالو پہلے سوچو کہ اس کا دنیاوی زندگی پر اور اخروی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ مجھے اس ایک کلمے کا حساب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ میں نے یہ بات جو کہی ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا اللہ کی ناراضی کے مطابق ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا نبی اللہ انا لمؤاخذون علی ما نتکلم بہ، کیا جو باتیں ہم کرتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے اظہار کے طور پر فرمایا ثقلت کا امک، جو عرب میں ایک محاورہ ہے کسی تعجب کے مقام پر یا کسی تنبیہ کے لیے بولا جاتا ہے کہ تیری ماں تجھے گم کرے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ یہ جو جہنم میں لوگ اوندے منہ جائیں گے تو ان کو اوندے منہ ڈالنے والی کیا چیز ہے؟ وہ ان کی زبان کی کھیتی ہے، جو کچھ وہ بولتے ہیں اسی کی بنا پر وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میری گزارش ہے پورے عالم اسلام سے، تمام دینی جماعتوں کے قائدین سے، تمام سیاسی لیڈروں سے، عامت المسلمین سے، کہ اللہ کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ یہی کلمہ جو زبان سے نکلتا ہے یہ کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر سکتا ہے، اور یہی کلمہ جو زبان سے نکلتا ہے وہ کسی کے دل میں آپ کی نفرت پیدا کر سکتا ہے، اور زبان سے لگایا گیا زخم وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، پیار کے بول بولنے چاہیے، میٹھے بول بولنے چاہیے، ہر کڑوی بات سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اچھے حالات بھی آئے، برے حالات بھی آئے، لیکن کسی ایک موقع پر بھی آپ کی زبان سے کڑوے بول نہیں نکلے، ہمیشہ آپ نے میٹھے بول بولے ہیں۔ ہمارے لیے اس مہینے کا سب سے اچھا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، ہم سوچ سمجھ کر بات کریں، ہم میٹھے بول بولیں، ہم اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔